اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ یہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کھلے دلائل ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، یعنی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مذکورہ واقعات وہ ہیں جو آپ سے کئی سو سال پہلے ایک دوسرے ملک میں پیش آئے تھے۔ اب دنیا سے ان کی صحیح تاریخ مٹ چکی ہے، ان کے علم کا واقعی کوئی ذریعہ بھی اب بجز وحی الہی کے کوئی باقی نہیں۔ آپ کو یہ واقعات بالکل ٹھیک وحی کے ذریعے سے القاء کیے جا رہے ہیں، یہ بجائے خود آپ کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈالنے لگے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم علیہ السلام کی کون پرورش کرے، یعنی جب حضرت حنا رحمت اللہ علیہا کی نظر قبول کر لی گئی تو اب مسجد کے تمام خدام میں سے ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ان کی خالہ ہمارے گھر میں ہے، لہٰذا یہ ہمیں دے دو، مگر دوسرے لوگ نہیں مانے۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا طے پا گیا۔ قدرت خداوندی نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکال دیا۔ قرعہ ڈالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر مدعی اپنا اپنا قلم لائے، ان سب قلموں کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالے، جس کا قلم ٹھہرا رہے اور پانی کے ساتھ بہہ نہ جائے اسے کفالت کا حقدار قرار دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی طرح قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ وحی ہونے کی تاکید اور منکرین کے ساتھ استہزائیہ کلام ہے، کیونکہ علم کے تین ہی ذرائع ہیں: عقل، یا کسی خبر کا کان سے سننا یا مشاہدہ کرنا۔ گزشتہ قصوں کا اپنی عقل سے دریافت کر لینا واضح طور پر ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پہلے واقعات کو نہ سننا بھی تسلیم شدہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا جانتے نہ تھے کہ کتابوں میں پڑھ کر معلوم کر لیتے، اور خبر دینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ رہ گیا مشاہدہ، تو کوئی دانشمند اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور کہاں کئی سو سال پہلے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت حنا رحمت اللہ علیہ کا زمانہ۔ لا محالہ یقینی طور پر ایسی صحیح خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے حاصل کر کے معجزے کے طور پر بتائیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقینی طور پر نبی ہونا اور اس بیان کا وحی ہونا ثابت ہو گیا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسجد کے خدام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ اس واقعے کو دیکھ کر بتا دیا، نہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کسی کتاب سے پڑھ کر بتا دیا۔ بس پہلے واقعات کو صحیح بتا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، قرآن اندازی کی دو صورتیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اندازی جائز نہیں، لیکن ترجیح اور تمیز کے لیے جائز ہے۔ مثلا یہ تو جائز نہیں کہ ہم ثابت کریں کہ اس مکان کا مالک اسامہ ہے یا طلحہ، البتہ اگر وہ دونوں مالک ہوں لیکن تقسیم کی صورت میں جھگڑے کا اندیشہ ہو تو ہم قرعے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ مکان کا کون سا حصہ اسامہ کو ملے گا اور کون سا حصہ طلحہ کو ملے گا۔ نمبر 2، ماں کے بعد کفالت کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں کے بعد بچے کی تربیت کفالت کا حق سب سے زیادہ خالہ کو حاصل ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لینا چاہا تھا، لیکن مسجد کے دوسرے خدام کے اختلاف انکار کی وجہ سے قرآن اندازی کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا اپنی ذات عالی سے تعلق کو مضبوط فرمائے، کیونکہ اللہ سے تعلق یہ سکون کا سبب ہے، اللہ سے تعلق یہ برکت کا سبب ہے، اللہ سے تعلق ہر خیر کا سبب ہے، اللہ سے تعلق ہر قسم کی عافیت کا سبب ہے، ہر قسم کی بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ ہم اللہ کے تعلق کو حاصل کریں اور اللہ کے تعلق کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ تمہاری سب سے قیمتی چیز، تمہارے لیے سب سے اہم چیز وہ اللہ کا تعلق ہے۔ اگر اللہ کا تعلق تمہیں حاصل ہو گیا تو پھر تمہیں کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی اداس رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ کو اللہ مل گیا تو آپ کو سب کچھ مل گیا، اگر آپ کو اللہ نہیں ملا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا،
اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا، تجھے کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یعنی دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے اسباب سے کبھی بھی غفلت میں نہ پڑنا، یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی زیرو ہو سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی مجبور ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں، پریشانیوں کی گہرائیوں میں پھنس سکتے ہیں، بیماریوں کی گہرائیوں میں پھنس سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ حیران و پریشان کھڑے رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی آدمی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کا یقین آ جائے، ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔